يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا واعرف عظيم منازل الأصحاب هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد وبذاك قد خصوا من الوهاب. حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. ہجرت نبوی کے چند سال بعد کا ذکر ہے کہ ایک مدنی صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک 5-6 سالہ ننھے بچے کی انگلی پکڑے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، یہ میرا نہایت ہی پیارا فرزند ہے اور اس کی ماں بھی اس سے والہانہ محبت کرتی ہے. ہم دونوں کی دلی خواہش ہے کہ یہ ہماری جائیداد کا وارث بنے. آپ گواہ رہیں کہ میں فلاں زمین اپنے اس فرزند کو تباہ کرتا ہوں، آج کے بعد یہی اس کا مالک ہوں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اپنے دوسرے بیٹوں کو بھی حصہ دیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، نہیں. حضور نے فرمایا، تو پھر میں ظلم کا گواہ بنتا، کیونکہ ایک بیٹے کی خاطر دوسروں کو جائیداد سے محروم کرنا صریح ناانصافی ہے. رحمت عالم کا ارشاد سن کر وہ صاحب بولے، اے اللہ کے رسول، جو بات آپ کو ناپسند ہے میں بھی اس کو ناپسند کرتا ہوں. میں اب اس بچے کے ساتھ امتیازی سلوک ہرگز نہیں کروں گا. یہ کہہ کر بچے کے ساتھ واپس تشریف لے گئے. یہ صاحب رسول جنہوں نے سید الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے بلا چون و چرا سر تسلیم خم کر دیا اور آپ کی خوشنودی کے لیے اپنے جذبات کو کچل دیا، سیدنا حضرت بشیر بن سعد انصاری تھے. حضرت ابو نعمان بشیر بن سعد انصاری کا شمار بڑے رتبہ کے صحابہ میں ہوتا ہے. ان کا تعلق خزرج کی شاخ حارث بن خزرج سے تھا. نسب نامہ یہ ہے: بشیر بن سعد بن ثعلبہ بن خلاص بن زید بن مالک عز بن ثعلبہ بن کعب بن خزرج بن حارث بن خزرج الاکبر. مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت سعد بن ربیع، حضرت ابو مسعود بدری اور کئی دوسرے جلیل القدر صحابہ کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا. حضرت بشیر بن سعد یثرب کے ان چند گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو زمانہ جاہلیت میں لکھنا پڑھنا جانتے تھے. 12 بعثت میں بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد حضرت مصعب بن عمیر اسلام کے داعیہ اول کی حیثیت سے یثرب تشریف لائے تو ان کی مساعی کی بدولت چند ماہ کے اندر اندر اوس و خزرج کے بہت سے گھرانوں میں اسلام پھیل گیا. حضرت بشیر بن سعد کو بھی اسی زمانے میں قبول اسلام کا شرف حاصل ہوا. 13 بعثت میں بیعت لیلۃ العقبہ، عقبہ ثانی یا عقبہ کبیرہ میں وہ یثرب کے ان 75 نفوس قدسی میں شامل تھے جنہوں نے اس عہد کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی کہ یا رسول اللہ، آپ یثرب میں قدم رنجہ فرمائیے، ہم آپ کی جانوں، مالوں اور اولاد کے ساتھ اعانت اور حفاظت کریں گے. اس طرح ان کو اس مقدس جماعت کا رکن بننے کا شرف حاصل ہو گیا جس نے تاریخ میں اہل عقبہ یا عقبہ کے زندہ جاوید لقب سے شہرت پائی. مہاجرین اولین بشمول خلفائے راشدین اور ازواج مطہرات کے بعد اہل عقبہ کا درجہ تمام صحابہ سے افضل ہے، حتیٰ کہ اصحاب بدر سے بھی. اس سے حضرت بشیر بن سعد کے رتبہ کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، لیکن انہیں صرف عقبہ ہی نہیں بدری ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا اور ان 1400 جانثاران رسول میں شریک ہونے کی سعادت بھی نصیب ہوئی جنہیں بارگاہ خداوندی سے اصحاب الشجرہ کا عظیم لقب مرحمت ہوا اور جنت کی بشارت دی گئی. اہل سیر نے لکھا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں نزول اجلاس فرمانے کے بعد غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو بدر سے لے کر تبوک تک کوئی غزوہ ایسا نہیں تھا جس میں حضرت بشیر بن سعد کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل نہ ہوا. ذی قعدہ 7 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ معظمہ تشریف لے گئے تو حضرت بشیر بن سعد مسلح دستے کے سالار تھے.
جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا۔ 1 سال پہلے صلح نامہ حدیبیہ میں یہ طے پایا تھا کہ اگلے سال مسلمان مکہ آ کر عمرہ ادا کر سکیں گے، لیکن انہیں ہتھیار اتار کر مکہ میں داخل ہونا ہوگا۔ یہ شرط خطرہ سے خالی نہ تھا، مگر مسلمانوں نے اللہ کے بھروسے پر معاہدے کا پورا احترام کیا اور یہ شرط یوں پوری کی کہ مکہ سے 8 میل ادھر ہی سارے ہتھیار اتار کر رکھ دیے اور ان کی حفاظت کے لیے 100 مسلح سواروں کا ایک دستہ متعین کر دیا۔ اس دستے کے قائد حضرت بشیر بن سعد تھے۔ ان جابادوں نے کمال درجے کے اصرار سے کام لیا۔ وہ خود تو مسلح ہونے کی بنا پر مکہ معظمہ میں داخل نہ ہوئے، لیکن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام مسلمانوں نے مکہ معظمہ میں داخل ہو کر بڑے ذوق و شوق سے عمرہ ادا کی۔ حضرت بشیر بن سعد نے تمام غزوات نبوی میں شریک ہونے کے علاوہ 2 مہموں سرایا کی قیادت بھی کی۔ یہ دونوں مہمیں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان اور ایک دوسری روایت کے مطابق شوال 7 ہجری میں روانہ کی۔ پہلی مہم، جو سریہ بنی مرہ کے نام سے مشہور ہے، بنی مرہ کے خلاف فدق کی طرف بھیجی گئی۔ یہ 30 جابازوں پر مشتمل تھی اور حضرت بشیر بن سعد ان کے امیر تھے۔ حضرت بشیر اور ان کے ساتھی بڑی بہادری سے لڑے، لیکن اس مہم میں چندہ کامیابی نہ ہوئی کیونکہ سارے مجاہدین دشمن کے تیروں کی بوچھار سے زخمی ہوئے۔ حضرت بشیر بھی سخت زخمی ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق دشمن انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ گئے۔ رات کے وقت حضرت بشیر کو ہوش آیا تو وہ چوں توں کر کے فدق کے گاؤں میں پہنچے۔ وہاں ایک نیک دل یہودی نے انہیں پناہ دی اور ان کا علاج معالجہ کیا۔ وہاں سے چند دن بعد مدینہ منورہ واپس آئے تو حضور نے انہیں 300 آدمی دے کر بنو غطفان کی طرف بھیجا، جو عینہ بن حسن فزاری کی سرگردگی میں وادی القرا اور فدق کے درمیان جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے تھے۔ یہ مہم سریہ بشیر بن سعد کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت بشیر نے بنو غطفان پر ایسا طوفانی حملہ کیا کہ وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان کثیر مال غنیمت کے ساتھ مظفر و منصور واپس آئے۔ بعض اہل سیر نے سریہ بشیر بن سعد کا حال مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مہم بنو فزارہ اور بنو عذرہ کی طرف بھیجی گئی تھی۔ یہ صرف 30 پیادہ مجاہدین پر مشتمل تھی اور حضرت بشیر ان کے قائد تھے۔ لڑائی میں اگرچہ سارے مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن دشمن بھی منتشر ہو گیا اور اس کے 2 آدمیوں کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ ہمارا قیاس یہ ہے کہ ان دونوں مہموں کے حالات خلط ملت ہو گئے۔ صحیح یہی ہے کہ پہلی مہم صرف 30 مجاہدین پر مشتمل تھی اور دوسری میں 300 جاباز شامل تھے، کیونکہ بنو غطفان کے جتھے کی تعداد بہت کثیر تھی اور ان کی سرکوبی کے لیے ایک مضبوط فوج درکار تھی۔ 11 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کا ایک بڑا اجتماع ہوا۔ چونکہ ان اصحاب نے شروع سے آخر تک سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی دل و جان سے حمایت کی تھی اور راہ حق میں اپنے بے شمار آدمی قربان کیے تھے، اس لیے ان قربانیوں کی بنا پر قرآن مجید اور احادیث میں ان کو کثیر مناقب و فضائل کا مستحق ٹھہرایا گیا تھا۔ ان سب باتوں کے پیش نظر انصار کے دل میں خلافت کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے سید الخزرج حضرت سعد بن عبادہ کو خلیفۃ الرسول منتخب کرنے کی کوشش کی۔ پھر خیال آیا کہ اگر مہاجرین قریش نے خلافت کا دعویٰ کیا تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا۔ کسی نے تجویز پیش کی کہ ایک امیر ان کا ہو اور ایک ہمارا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اس تجویز کو رد کر دیا۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کچھ دوسرے مہاجرین کے ساتھ مجمع میں پہنچ گئے۔ فریقین میں کچھ دیر بحث و تمہیس ہوتی رہی۔ دونوں نے اپنے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیے، لیکن معاملہ سلجھ نہ سکا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس موقع پر حضرت بشیر بن سعد نے انصاری ہونے کے باوجود قریش کی دعوت کی حمایت کی۔ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق نے ایک اثر انگیز خطبہ دیا جس میں مہاجرین قریش کے فضائل نہایت بلیغ انداز میں بیان کیے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کی فضیلت بیان کی تو حاضرین پکار اٹھے، ہم خدا سے پناہ مانگتے ہیں کہ ابوبکر سے آگے بڑھیں۔ اسی کے ساتھ ہی لوگ حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ حضرت بشیر بن سعد انصار میں سے پہلے شخص تھے یا پہلے اشخاص میں سے ایک تھے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ اس بیعت عامہ کے بعد حضرت سعد بن عبادہ دل گرفتہ ہو کر اپنے گھر چلے گئے۔
چند دن بعد حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں پیغام بھیجا کہ آپ یہاں آ کر میری بیعت کر لے. انہوں نے بیعت سے انکار کیا. حضرت عمر فاروق نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ آپ ان سے ضرور بیعت لیجیے. اس موقع پر حضرت بشیر بن سعد بھی بیٹھے تھے. انہوں نے خلیفۃ الرسول کی خدمت میں عرض کیا کہ سعد بن عبادہ اپنی دھن کے بڑے پکے ہیں. اب وہ انکار کر چکے ہیں تو کسی طرح بیعت پر آمادہ نہ ہوں گے. اگر ان پر سختی کی گئی تو شاید حالات ناخوشگوار صورت اختیار کر جائیں اور ان کے اہل خاندان کے علاوہ سارے خزرج ان کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں. بہتر یہی ہے کہ سوئے ہوئے فتنے کو نہ جگایا جائے اور سعد بن عبادہ کو اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے. وہ اکیلے کیا کر سکتے ہیں؟ صدیق اکبر اور دوسرے صحابہ نے حضرت بشیر بن سعد کی رائے کو پسند کیا اور پھر کسی نے حضرت سعد بن عبادہ سے تعرض نہ کیا. ایک روایت میں ہے کہ چند دن بعد حضرت سعد بن عبادہ نے بھی برضا و رغبت حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت کر لی تھی. لیکن جمہور اہل سیر نے پہلے بیعت نہ کرنے والی روایت کو ترجیح دی ہے. صدیق اکبر کے سریرہ رائے خلافت ہونے کے بعد سارے عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے بھڑک اٹھے. اس نازک موقع پر خلیفۃ الرسول نے بے مثال استقامت اور حوصلہ مندی کا مظاہرہ کیا اور باوجود قلیل وسائل کے مرتدین کے سامنے جھکنے سے قطعاً انکار کر دیا. یہ حضرت ابوبکر صدیق کی فراست، تدبر اور قوت ایمانی ہی کا نتیجہ تھا کہ اہل حق نے قلیل التعداد ہونے کے باوجود چند ماہ کے اندر اندر مرتدین کے بڑے بڑے جنگجو لشکروں کو منتشر کر دیا اور بالآخر انہیں آستانِ اسلام پر جھکا دیا. فتنہ ردہ کے فروغ کرنے میں حضرت بشیر بن سعد نے بھی سرفروشانہ کارنامے انجام دیے. وہ حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہو کر مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ میں شروع سے آخر تک داد شجاعت دیتے رہے. اسی طرح فتنہ ارتداد کی کئی دوسری لڑائیوں میں بھی اپنی تلوار کے جوہر دکھائے. جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین کا قلعہ قمع ہو چکا تو حضرت ابوبکر صدیق کے حکم کے مطابق حضرت خالد بن ولید عراق عرب کی طرف بڑھے اور ایران کی طاقتور سلطنت کے خلاف طویل کشمکش کا آغاز ہو گیا. حضرت بشیر بن سعد بھی ایک مجاہد کی حیثیت سے حضرت خالد بن ولید کے لشکر میں شریک تھے. عراق عرب میں داخل ہو کر حضرت خالد نے ابلا، مزار، دلجہ، اللئیس، امغیشیہ، ہیرا، انبار، عین التمر اور کئی دوسرے مقامات پر ایرانیوں کو پے در پے شکستیں دے کر ثابت کر دیا کہ عرب قوم پستی اور ذلت سے اٹھ کر انتہائی بلند مقام پر پہنچ چکی ہے. یہاں تک کہ تخت کیانی کی شوکت و قوت بھی اس کے سامنے کچھ حقیقت نہیں رکھتی. ان تمام مارکوں میں حضرت بشیر بن سعد نے شجاعت اور جانبازی کا حق ادا کر دیا. عراق عرب کا آخری مارکہ جس میں وہ شریک ہوئے مارکہ عین التمر تھا. یہ مارکہ 12 ہجری میں کسی وقت پیش آیا. کچھ روایات کے مطابق وہ عین التمر کی لڑائی میں بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے رتبہ شہادت پر فائز ہوئے. ایک روایت کے مطابق وہ اس لڑائی میں زخمی ہوئے اور بعد میں انتقال کیا. بہر صورت اس باب پر سب کا اتفاق ہے کہ انہوں نے 12 ہجری میں سفر آخرت اختیار کیا. ارباب سیر نے حضرت بشیر بن سعد کی ازدواجی زندگی اور اولاد کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات فراہم نہیں کی اور صرف ان کی ایک بیوی عمرہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت رواحہ اور ایک صاحبزادے نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کا نام صراحت کے ساتھ لیا ہے. مسند احمد میں بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمان کے علاوہ ان کی اور اولاد بھی تھی. عمرہ شاعر رسول اللہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی بہن تھی اور شرف صحابیت سے بہرہور تھی. ان کے صاحبزادے نعمان رضی اللہ تعالی عنہ بن بشیر کا شمار مشہور صحابہ میں ہوتا ہے. ہجرت نبوی کے بعد وہ پہلے بچے تھے جو ایک انصاری گھرانے میں پیدا ہوئے. حضرت بشیر بن سعد ننھے نعمان کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بھیجا کرتے تھے. یہی نعمان تھے جن کو ماں باپ فرط محبت میں اپنی ساری جائیداد دینا چاہتے تھے لیکن حضور نے منع فرما دیا. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ننھے نعمان اور ان کی والدہ عمرہ پر بڑی شفقت فرماتے تھے. حافظ ابن عبد البر نے استیقاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے پاس طائف سے انگور آئے. اس وقت ننھے نعمان بارگاہ نبی میں حاضر تھے. حضور نے ان کو انگور کے 2 خوشے عطا کیے اور فرمایا کہ ایک تمہارا ہے اور ایک تمہاری والدہ کا. نعمان راستے میں دونوں خوشے کھا گئے اور ماں کو بتایا تک نہیں. چند دن بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوچھا نعمان انگور کا وہ خوشہ اپنی ماں کو دے دیا تھا؟ بولے یا رسول اللہ نہیں. حضور نے پیار سے ان کے کان ایٹھے اور فرمایا یا قدر کیوں مکار.
حضرت بشیر بن سعد کے چمن اخلاق میں سبقت فی الاسلام، شوق جہاد، اطاعت رسول اور سلامتی طبع سب سے خوش رنگ پھول ہیں۔ تعجب ہے کہ اہل سیر نے اتنے جلیل القدر صحابی کی سیرت پر بہت کم لکھا ہے، تاہم جو تھوڑی بہت روایات ان کے بارے میں ملتی ہیں وہ ان کی جلالت قدر اور عظمت کردار پر مدان ہیں، رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ پیشکش رہبر ٹیم